چلا کربلا پیدل چلا کربلا پیدل چلا کربلا پیدل چلا کربلا پیدل چلا کربلا ناز قسمت پہ کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا پیدل چلا کربلا تھوڑا سا آپ لوگ متوجہ ہو جائیں ہماری طرف 2 منٹ کے لیے. سارے کاموں کو چھوڑ دیں, بس 2 منٹ کے لیے قریب آ جائیں, متوجہ ہو جائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایکسچینج بعد میں کر لیجئے گا انشاءاللہ, ابھی بہت وقت ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و حسینی کاروان الحمدللہ سن 1438 ہجری اربعین کے موقع پہ نجف اشرف سے کربلا کے لیے پیدل روانہ ہے, اور یہ آپ سب کے لیے سعادت کی بات ہے, اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کو نجف سے کربلا کے لیے پیدل چلنے کا موقع ملا. میں یہ پوری ذمہ داری اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اس دعا میں خاص دعا یہ ہوتی ہے, اے کاش ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو. اور بہت سے ایسے مومنین ہیں جو مشی پیدل چلنے کے لیے آئے ہیں, اپنے بہت سے کاموں کو چھوڑ کر کے. ایک ان کی حسرت اور ایک ان کی تمنا تھی کہ میں یہ چانس کو مس نہ کروں اور میں نجف سے کربلا, نجف تو کربلا جو واک ہے وہ میں کروں. جیسے یہ ہمارے مرتضیٰ بھائی ہیں, یہ خود بہت دن سے تمنا رکھتے تھے, شاعر اہل بیت ہے, اور رضا بھائی کہ ہم نجف سے کربلا جائے, اور اللہ نے یہ دن نصیب کیا. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ساتھ شاعر اہل بیت 2 ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ ان کے مرتبے کو سمجھیے گا, ان کی منزلت کو سمجھیے گا کہ شاعر اہل بیت وہ ہے جس کے لیے امام خود نیچے بیٹھتے ہیں اور ان کو اوپر بیٹھاتے ہیں. امام سے پوچھا گیا آپ نے ان کو اوپر کیوں بیٹھالا؟ امام نے کہا یہ صرف اور صرف ذکر حسین کا شرف ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے بلندی پہ بیٹھالا ہے. لہٰذا یہ ہمارا سفر جو ہے آج کربلا کی طرف متوجہ ہے, اور ہم کربلا جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پیدل. لیکن آپ خیال رکھیے گا, حوصلہ رکھیے گا, کوئی پریشانی کی بات نہیں, ہمارے پاس ابھی کافی وقت ہے. آپ یہاں سے سفر کیجئے گا, ہر نماز کے بعد یہاں پہ ٹائم بنا ہوا ہے, ہر نماز کے بعد یہاں پہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے موقف پہ. آپ نماز سے پہلے یہ خیال رہے کہ آپ نماز ضرور ادا کیجئے گا, اس لیے کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں, جس مشن امام حسین کے لیے جا رہے ہیں, نماز آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے سفر میں, اس لیے کہ مقصد حسین جو ہے اسے آشکار کرنا ہے. جہاں بھی موقع پہ نماز کے وقت آپ رکیں وہاں پہ آپ نماز ادا کریں, وہاں پہ آپ کے طعام کا انتظام ہوگا, کھانے کا لنگر جس کو بولتے ہیں اسے, اور مغرب سے پہلے جو بھی آپ کو موقع مل جائے اس موقع میں آپ آرام کیجئے گا. لیکن ایک بات کا یہ خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ موقع میں جس میں آپ بیٹھیں کوئی دوسرا ظاہر آئے آپ اسے جگہ نہ دیں کہ نہیں ہم تو فرانس سے آئے ہیں, ہم تو لندن سے آئے ہیں, یہ بیچارہ دوسرے ملک سے آیا ہے, دوسری کنٹری, اس کو ہم اپنے پاس نہیں بیٹھا لیں گے. قطعاً یہ آپ اپنے اندر خیال نہیں پیدا کیجئے گا, اس لیے کہ یہاں پہ جو بھی آیا ہے پوری دنیا سے, چاہے وہ انڈیا سے ہو, پاکستان سے ہو, فرانس, لندن, کائنات میں جہاں سے بھی کوئی آیا ہے وہ صرف اور صرف یہاں پہ حسینی ہے. آپ یہاں پہ تمام چیزوں کو دور کریے گا, آپ کے بغل میں جو بھی آ جائیں وہ ظاہر امام حسین ہے, آپ پہ ضروری ہے, واجب سمجھیے گا اس کا احترام کرنا. اس لیے اور جتنی ممکن ہو سکے آپ اس کی خدمت کیجیے گا. آپ کے کاروان میں یا آپ کے ساتھ کوئی بھی اگر اٹیچ ہو جائے راستے میں, وہ پریشان ہو, کسی طریقے کی اس کو پرابلم ہو, مشکل ہو, آپ جتنا اس کی پرابلم اور مشکل کو حل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیجیے گا. اس لیے کہ ظاہر امام حسین کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بیان نہیں کیا جاتا. صرف ایک روایت ہے, آپ سوچئے کہ آپ کی عظمت کیا ہے. 2 انسان, آج آپ نجف سے کربلا جا رہے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کو زیارت پہ کوئی پابندی نہیں. وہ بھی زمانہ دیکھا گیا ہے, وہ بھی وقت دیکھا گیا ہے کہ جب نجف یا کربلا کے لیے لوگ زیارت پہ جاتے تھے ان کی جانیں مار دی جاتی تھی.
ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ بہت پیچھے نہیں جائیے، 15 سال پیچھے چلے جائیے، 20 سال صدام ملعون کے زمانے میں جو آپ کے بزرگ آئے ان سے پوچھئے، حدود پہ بارڈر پہ خون دیا جاتا تھا، لیکن آج آپ بتائیں آپ کے ساتھ کوئی ایسی مشکل ہوئی، کوئی ایسی پریشانی ہوئی، کس طرح سے دقت ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی۔ آج تو آپ جہاز میں بیٹھے اور عراق میں آ گئے۔ وہ زمانہ یاد کیجئے جب زائرین آتے تھے عراق میں اور تمام مشکلوں کو اٹھا کر کے آتے تھے اور زیارت پہ جاتے تھے۔ اس ایک واقعہ ہے جو آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ اپنی منزلت کو، اپنی عظمت کو خود سمجھیے گا کہ آپ کس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ زائر امام حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جس کے لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سجدے کی حالت میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار میرے جد حسین کے جو زائر ہیں، میں نے ان کی جان، ان کے مال، ان کے گوشت، ان کے جلد، ان کے چمڑے، ان کے نفس کو اللہ تعالیٰ میں نے تیرے حوالے کیا ہے، اور خود امام حسین اور رسول اللہ اور سیدہ زہرا آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کس منزلت پر آپ پہنچ گئے۔ 300 سال یا 400 سال ایک پرانا واقعہ ہے، 2 شخص کربلا کی زیارت کے لیے چلے۔ یہ واقعے کو بڑی توجہ سے سنیے گا اور اپنے دلوں میں بیٹھا لیجئے گا کربلا کی زیارت کے لیے۔ 2 شخص کربلا کی زیارت کے لیے چلے، دونوں شخص کربلا جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب جلاد حدود پہ بیٹھا ہوا ہوتا، جو بھی کربلا جانے کا ارادہ کرتا تھا جلاد اسے قتل کر دیا تھا۔ ظالم اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے حکم دیا تھا کہ جو بھی کربلا جائے اسے بغیر سوال کیے ہوئے اسے حدود پہ مار دیا جائے۔ یہ 2 شخص آج آپ بھی کربلا جا رہے ہیں اور ان 2 شخصوں کا بھی تصور کیجئے گا۔ حدود کربلا پہ پہنچے، جلاد نے ایک کو فوراً گردن اس کی مار دی، کوئی سوال نہیں کیا، لیکن جو اس کا دوسرا ساتھی تھا اس سے کہا کہ تم واپس پلٹ جاؤ ورنہ جو حشر میں نے تمہارے دوست کا کیا ہے وہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ اس نے کہا میں ارادہ کر چکا ہوں کربلا کی زیارت کا، میں پلٹنے والا نہیں ہوں، میں کربلا جاؤں گا۔ اور جلاد نے اس کی بھی گردن مار دی۔ جب دونوں کی گردن مار دی تو اب آپ سمجھے زیارت امام حسین اگر کوئی نکلے اس راہ میں شہید ہو جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہو؟ جو پہلا شہید تھا اس کو جناب جبریل آ کے غسل و کفن دے رہے تھے۔ آپ یہ سوچے پہلے شہید کو جناب جبریل آ کے غسل و کفن دے رہے تھے، لیکن جو دوسرا شہید تھا اسے جناب جبریل نہیں بلکہ امام حسین بن نفیس آ کے غسل و کفن دے رہے تھے۔ آپ اپنی عظمت کو پہچانیں کہ اگر امام حسین کے زیارت کے لیے نکلے ہیں، کیوں پہلے کو کیوں جبریل آ کے دے رہے تھے؟ کیونکہ پہلے کو انجام نہیں معلوم تھا، لیکن دوسرے کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اگر ہم کربلا جائیں گے تو ہماری گردن اڑا دی جائے گی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے اسے امام حسین خود آ کر کے غسل و کفن دے رہے تھے۔ بس آپ انشاءاللہ تعالی یہ حوصلہ اور یہ عزم لے کر کے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے ہم دعا گو ہے کہ جب آپ کربلا کے ہر قدم پہ آپ کا جو قدم بڑھ رہا ہے کربلا کی طرف، ہر قدم پر حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ یہ امام حسین کی فضیلت ہے، یہ امام حسین کے شرف سے آپ کو یہ ثواب مل رہا ہے کہ ہر قدم پر ایک حج مقبول، ایک عمرہ مقبول۔ جب آپ مشی کرے، جب پیدل آپ چلے تو راستوں میں آپ اپنے استغفار کیجئے گا۔ یہ وقت اتنا سمجھیے گا کہ جو یہ آپ مشی، یہ جو پیدل چل رہے، یہ وقت آپ کا وقت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، دوسرے کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ بس یہ دل میں رہے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کا کتنا بڑا کرم ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں ایسے موقع پہ بلایا ہے کہ زیارت اربعینیہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو زیارت اربعینیہ پہ جاتا ہے، زیارت اربعینیہ مومن کی ایک علامت میں سے، مومن کی علامت میں سے ایک علامت ہے، یعنی آپ کو یہ
اللہ نے شرف دیا ہے کہ 40 کے موقع پہ آپ نجف میں ہیں اور نجف سے آپ کا کربلا کا سفر ہے، اور آپ اپنے سفر میں تمام مومنین بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو جو دنیا سے یہ حسرت اور تمنا لے کر گزر گئے زیارت کربلا کی، ان کی نیابت میں آپ چلیے گا اور دعا کیجئے گا پروردگار عالم سے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اہل بیت کی محبت پر قائم رکھ، آخری وقت تک، روح نکلتے وقت تک ہمیں محمد والے محمد کی محبت پر قائم رکھ، اور دنیا میں جیسے ہم زیارت امام حسین کے مشتاق ہیں، ہم ذریعے امام حسین کی زیارت پروردگار مرنے کے بعد ہماری قبر میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہو، اور خاص دعا کیجئے گا ان مومنین کے لیے جو مومنین پریشان ہیں، قید میں ہیں، بالخصوص پاکستان کے شیعوں کے لیے، سوریہ میں ادبات کی حفاظت کے لیے اور سامرہ میں ادبات کی حفاظت کے لیے، ان تمام جگہوں پہ، اور جو عراق کو دفاع کرنے کے لیے، عراق کے حالات جیسے پچھلے سال خراب تھے اور جن شہداء نے اپنی قربانی دے کر کے عراق کے حالات کو اچھا کیا، ان شہداء کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے مغفرت کیجئے گا، کیونکہ آپ جس سفر پہ جا رہے ہیں اس وقت یہ دعا کے لیے آپ کے لیے باب کھل گیا ہے، یہ دعا کے لیے باب آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور ایک یہ آخری پیغام ہے آپ کے کہ جب بھی امام حسین کے حرم میں پہنچیں اور سب سے پہلی دعا جو آپ کی ہونا چاہیے، جیسے ہی امام حسین کا قبہ نظر آئے، جیسے ہی امام حسین کا روضہ نظر آئے، سب سے پہلی دعا آپ کی ہونا چاہیے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے۔ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر دعا نہیں کیا ہے اور زیارت کر کے واپس آ گئے، پلٹ کے جائیے اور پھر دعائے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ چونکہ کربلا کی طرف روانگی ہے تو سب مل کے 2 اشعار میں پڑھوں گا، ساری خواتین اور مرد مل کے۔ یہ تجدید عہد وفا ہے کہ مولا 61 ہجری میں کربلا میں ہم نہیں تھے مگر آج موجود ہیں، اگر ہم ہوتے تو اسی طرح ہوتے جس طرح سے آج ہیں۔ زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں، زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں، زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں، غازی کی نوکری کا صلہ پا رہا ہوں میں، زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں۔ سب پڑھیے گا، زہر بن کے روتا ہے مفلسین بہت راستہ میرا، غازی نے ہاتھ تھام کے رستہ بنا دیا، از خود ہی کربلا کو بنا جا رہا ہوں میں، زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں، زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں۔ اور جو معلوم حسین کرتے ہیں اپنے سینوں پر امام حسین کی مصیبت کا درد محسوس کر کے ہاتھ مارتے ہیں، ان کے لیے سینہ بھرا ہوا ہے جو ماتم کے دور سے، پہچان لیں گے آپ مجھے اب تو دور سے، فہرست دوستوں میں لکھا جا رہا ہوں میں، زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں، زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں، غازی کی نوکری کا صلہ پا رہا ہوں میں، زہر بن کے کرب و بلا جا رہا ہوں میں۔ آپ
तमाम मोमिनीन के हाजात की बराबरी के लिए और जहाँ जहाँ जो मोमिन परेशान है उसकी परेशानियों से दूरी के लिए पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु व्यवस्थित हो गया। रास्ता बना दिया आज खुद ही करबला जा रहा हूं मैं ज़ुबान या तो रिजवान को वापस है दूर से पहले इसके दोस्त नहीं था जा रहा हूं मैं बन के वो भला जा रहा एक लफ्ज़ लाजिम से लगी बात से सब बन के कहीं भी दफन किए जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते मुअय्यन किए हैं जिन्हें नक्काल कहते हैं। मोमिनीन कहीं पे भी दफन हो, अल्लाह ताला उन फरिश्तों के जरिए से मोमिनीन की जिस्म को, रूह को यहाँ पे मुंतकिल कर देता है। ये सबसे पुराना कब्रिस्तान है और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। 22 किलोमीटर का एरिया तकरीबन अभी भी इसका है। ये पूरा वादी सलाम है जिस रोड वगैरह पे हम खड़े हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम 3 मरतबा अल्लाह की तिलावत करके माँ सलवात तमाम मोमिनीन मोमिनात की रूह को इसाल कर दे, इसलिए कि जैसे आज ये मजबूर है वैसे कल हम मजबूर हो जाएंगे। जब भी किसी कब्रिस्तान से आप गुजरें जरूर वहाँ पे फातिहा पढ़ें, इसलिए कि जब आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो जो कब्र के मुर्दे होते हैं वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, वो है इसाले सवाब। और इसाले सवाब सबसे बेहतर जो है वो सूरह फातिहा है। तो आज जैसे ये हमसे तड़प के मांग रहे हैं, कल हम भी इसी तरीके से राहगीरों से जो हमारी कब्रों से गुजरेंगे हम भी उनसे इसाले सवाब मांगेंगे। तो लिहाजा आप जैसे आज नेकी कीजिएगा कल आपको इसका जज़ा और बदला मिले। एक बार सूरह हम 3 मरतबा अल्लाह मा सलवात पढ़ के तमाम मोमिन मोमिनात की रूह को इसाल कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीब करीब आए तो आप लोग कुछ सुनाई नहीं देगा, आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अहलिहि अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये ऐसा जुमला है जो अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन को अपने कांधों पर बिठा कर कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। जब रसूल हयात थे उस वक्त ये जुमला उन लोगों को समझ में नहीं आया था। एक जुमला तो समझ में आ गया था जो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि हुसैन मुझसे है, मगर दूसरा जुमला अल्लाह के रसूल को समझ में नहीं आया था कि मैं हुसैन से हूँ। बेटा बाप से तो हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि बेटा बाप से हो? कभी सुना है आपने कायनात में ये जुमला? सिर्फ अल्लाह के रसूल के अलावा किसी ने नहीं कहा। बेटा बाप से हो सकता है मगर बाप बेटा बाप से हो सकता है, मगर बेटा बाप से नहीं हो सकता। ये अल्लाह के रसूल, और आज भी यही है। दुनिया ने पहला जुमला तो समझ लिया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। खुदा जानता है
आप लोग शुक्र अदा करें परवरदिगार आलम का। ये मशीद जो आप नजफ से लेकर करबला तक करेंगे, ये सोच के नहीं कीजिएगा कि हम ही कर रहे हैं। खुदा की कसम इस अकीदे से कीजिएगा कि 1,24,000 अल्लाह का रसूल भी आपके साथ है, फातिमतुज़ ज़हरा भी आपके साथ है, हत्ता कि इमाम वक्त भी आपके साथ है। हो सकता है आपका अकीदा इतना बुलंद हो कि आपका मौला आपको सलाम करके निकल जाए और आपको मालूम भी ना हो सकता है फातिमतुज़ ज़हरा आपके पास आए, मेरे बेटे का गम मनाने आई हो ना, नजफ से लेकर करबला तक जाओगी ना तो सोचना मेरी एक पोती थी सकीना। खुदा की कसम ये तो बहुत ठंड है, आप क्या समझते हैं? कुछ गर्मी नहीं है, ये ठंडा मौसम है, मगर करबला के उस मौसम को याद करें जब सब आशूर नमूदार हुई, सब करबला के साथ ही शहीद हो गए। हुसैन का सर कलम किया, उमर साथ ने बोला सबके गले को बांध दो। आज़ादारों सुनोगे, सबके गले को बांध दिया गया। सकीना 3 साल की थी, 3 साल आपकी भी 3 साल की बेटियां होंगी ना, कितना प्यार करते हैं आप 3 साल की बेटियों से। उमर साद ने कहा सकीना के गले को बांधो। सुनोगे, सब बड़े थे, सकीना छोटी थी। जब सब बुलंद होते थे ना तो सकीना का गला दुखता था, कहती थी पुपी अम्मा जब आप बुलंद होते हैं तो रस्सी खिंचती है और मेरा गला दबता है। बस अज़ादारों उस करबला की मशी को याद करें जब करबला से कूफा ले जाया गया, कूफा से शाम ले जाया गया। सुनोगे, सकीना के पाँव में छाले पड़ गए थे। चला करबला, चला करबला।